السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ غزوہ بدر کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بےتابی سے دعا فرما رہے تھے کہ آپ کی چادر شان مبارک سے بار بار سرک جاتی تھی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چادر درست کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا کر اللہ تعالی سے دعائیں کر رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے کہ اے اللہ، اگر آج مومنوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر تا قیامت روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ غزوہ بدر کا اصل سبب یہ تھا کہ قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ابو سفیان بن حرب، جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی قیادت میں شام کی طرف جا رہا تھا۔ قافلے میں لاکھوں دراہم کی مالیت کا مال و اسباب اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ مسلمان چونکہ مکہ میں قریشیوں کے مہلک جان لیوا مظالم کو سہ چکے تھے، اس لیے وہ اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ اگر قریش کی معیشت مضبوط ہو گئی تو وہ اسلام کو مٹانے میں ذرہ بھر تامل نہیں کریں گے۔ تو مسلمانوں نے اپنی حفاظت کے پیش نظر اس قافلے کو روکنے کی کوشش کی تاکہ کافروں کی عسکری طاقت کی بنیاد ہی منہدم ہو جائے اور انہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ لیکن قافلہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ مسلمان اب اس انتظار میں تھے کہ کب یہ قافلہ واپس آتا ہے۔ قافلے کے واپس ہونے کی اطلاع ملی تو 12 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 313 مسلمانوں کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، جن میں تقریباً 60 مہاجرین جبکہ باقی انصار صحابہ کرام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام روحہ پہنچ کر حضرت ابو لبابہ ایک صحابی کو مدینہ منورہ کا قائم مقام حاکم بنایا اور انہیں مدینہ منورہ واپس بھیج دیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو مدینہ سے 1 میل کے فاصلے پر بیر عقبہ کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی جانچ پڑتال کی۔ آپ کو ان میں کچھ کم عمر لڑکے نظر آئے جو جہاد کے ذوق و شوق میں ساتھ نکل آئے تھے۔ آپ نے انہیں واپس جانے کا حکم فرمایا۔ ان بچوں میں اسامہ بن زید، زید بن ارقم اور اسی طرح دوسرے صحابہ کرام شامل تھے۔ انہی بچوں میں 16 سال کے عمیر بن ابی وقاص بھی تھے، جو مشہور صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونے سے چھپتے پھر رہے تھے۔ ان کے بھائی سعد بن ابی وقاص نے دیکھا تو پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ مجھے ڈر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ لیں تو چھوٹا سمجھ کر واپس نہ کر دیں۔ میں اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتا ہوں، شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا فرمائے۔ چنانچہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے حسب معمول انہیں بھی واپس جانے کا حکم دیا، جسے سن کر وہ رونے لگے۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبے کو دیکھ کر اس مہم میں شرکت کی اجازت دے دی۔ دوسری طرف اس تجارتی قافلے کے سربراہ ابو سفیان بن حرب، جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو جب مسلمانوں کی آمد کا علم ہوا تو انہوں نے ایک تیز رفتار گھڑ سوار مکہ کی طرف دوڑایا اور قریش مکہ کے نام ایک پیغام بھیجا کہ یہی موقع ہے کہ اسلام کی شمع کو ہمیشہ کے لیے بجھا دیا جائے۔ تم جلدی سے اسلحہ اور سواریوں سمیت پہنچو۔ قریش مکہ تو پہلے سے تیار بیٹھے تھے۔ 1000 سپاہی، 100 سواریاں، نیزے، تلواریں، ڈھالیں، غرض ہر طرح کے جنگی سامان سے لیس ہو کر مسلمانوں کی طرف بڑھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع پہنچی کہ وہ تجارتی قافلہ جس کے تعاقب میں ہم نکلے تھے وہ بچ کر نکل چکا ہے اور قریش کا مسلح لشکر مقابلے کے لیے آنا چاہتا ہے، تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے مہاجرین نے اپنی جان نچھاور کرنے کا عزم ظاہر کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کا جذبہ دیکھنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد ایک انصاری صحابی حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور بڑی جوشیلی تقریر فرمائی کہ ہم
موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح بے وفا قوم نہیں، جنہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے آپ کی حفاظت کریں گے، ہر وقت آپ کے ساتھ رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کی رائے لی تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ انصار مدینہ کے سرداروں میں سے تھے، کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ جہاں تشریف لے جائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو حکم فرمائے ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں، اگر آپ ہمیں سمندر میں بھی کود جانے کا حکم دے تو ہم کود پڑیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بے حد خوش ہوئے اور بدر کے قریب ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالا۔ قریش کا لشکر بدر کی طرف بڑھ رہا تھا، جو مدینہ سے تقریباً 70 میل جنوب میں ایک وادی ہے۔ مسلمان بھی اسی طرف روانہ ہو گئے۔ لشکر اسلام کا جنگی پرچم سفید رنگ کا تھا، جو حضرت مصعب بن عمیر نے تھاما ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے 2 سیاہ رنگ کے جھنڈے اور بھی تھے، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا، جبکہ دوسرا حضرت سعد بن معاذ کے پاس۔ قریش کا لشکر پیش قدمی کرتا ہوا میدان بدر کے دوسرے سرے تک پہنچ گیا، جہاں پانی قریب تھا۔ مسلمانوں نے پہلے میدان کے اس کنارے ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں سے پانی کئی میل دور تھا، مگر پھر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے چشمے کی طرف بڑھ کر اس کے قریب خیمے لگائے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بارش بھی نازل فرما دی، جس سے مسلمان تو خوب سیراب ہو گئے، اور جس جگہ مسلمان موجود تھے وہ ریتیلی زمین تھی، جس بارش کی وجہ سے وہ ریتیلی زمین پختہ ہو گئی، جبکہ یہی بارش قریش کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی، کیونکہ ان کے پڑاؤ کی جگہ میں کیچڑ اور پھسلن پیدا ہو گئی۔ بروز جمعہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کا سورج جب طلوع ہوا تو قریش اپنی جنگی تیاری مکمل کر چکے تھے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی صفیں درست فرما رہے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ کے مشورے سے آپ کے لیے ایک ٹیلے پر کھجور کی شاخوں اور پتوں سے ایک سائبان بنایا گیا تاکہ آپ وہاں تشریف رکھیں اور پورے میدان جنگ کا معائنہ کر کے احکامات جاری فرماتے رہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ مقرر ہوئے۔ صبح سویرے قریش کا لشکر سامنے آ گیا اور کچھ فاصلہ چھوڑ کر صف بندی کر لی۔ یہ اسلام اور کفر کا پہلا اور فیصلہ کن معرکہ تھا۔ ایک طرف 313 مسلمان تھے جن کے سامان جنگ بھی کم تھا، دوسری طرف 3 گنا کفار بہترین اسلحے کے ساتھ موجود تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بےتابی سے دعا فرما رہے تھے کہ آپ کی چادر کندھے سے بار بار سرک جاتی تھی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر درست فرماتے اور تسلی دیتے، اے اللہ کے رسول، آپ اپنے رب سے خوب مانگ چکے، اس نے آپ سے جو وعدہ فرمایا ہے وہ ضرور پورا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور فرمائے گا اور آپ کو فتح مند فرمائے گا۔ چنانچہ جنگ اس طرح شروع ہوئی کہ کفار کی صفوں سے ایک عمر رسیدہ شخص عتبہ بن ربیعہ، جو لشکر کا سردار تھا، اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کے ساتھ میدان میں نکلا۔ تینوں نامور سپاہی تھے۔ انہوں نے آتے ہی مسلمانوں کو للکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قریشی صحابہ کرام کو بھیجا، جن میں عبیدہ بن حارث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عبیدہ بن حارث عتبہ بن ربیعہ سے نبرد آزما ہوئے، جبکہ حضرت حمزہ اپنے ہم عمر شیبہ پر پل پڑے اور حضرت علی نے اپنے نوجوان مد مقابل ولید بن عتبہ کا مقابلہ کیا۔ حضرت حمزہ نے شیبہ کو وار کرنے کا موقع بھی نہ دیا اور ایک ہی ضرب سے اس کو قتل کر دیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ولید نہ ٹک سکا اور مارا گیا، مگر حضرت عبیدہ بن حارث اور عتبہ دونوں بہت پرانے شمشیر زن تھے، اس لیے دیر تک لڑتے رہے۔
دونوں کی تلواریں دیر تک آپس میں ٹکراتی رہیں۔ آخر حضرت عبیدہ لڑتے لڑتے زخمی ہو کر گر گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما عتبہ کی طرف لپکے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر وہ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ حضرت عبیدہ نے آپ کے قدموں پر رخسار رکھتے ہوئے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا میں شہید ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب جواب دیا کہ جی ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو۔ اس انفرادی مقابلے کے بعد گھمسان کی جنگ شروع ہوئی۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت عمر کے غلام آگے بڑھے اور شہید ہو گئے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جوش دلاتے ہوئے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو شخص بھی آج ان مشرکوں کے مقابلے میں صبر اور حوصلے سے لڑے گا اور پیٹھ نہیں پھیرے گا، اسے اللہ تعالی جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ دو نوجوان انصاری بھائیوں حضرت معوذ بن افرا اور معاذ بن افرا رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت معاذ بن عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کی معاونت سے ابو جہل کو زخمی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کے بعد فرمایا کہ دیکھ کر تو آؤ کہ ابو جہل کا کیا بنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تلاش میں نکلے، دیکھا کہ ابھی زندگی کے کچھ آثار باقی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس کے سینے پر چڑھے، خنجر نکالا اور اس کا سر کاٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا اور عرض کیا، ھذا رأس عدو اللہ ابی جہل، کہ یہ اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، الحمدللہ الذی اعز الاسلام واہلہ، کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ ابو جہل کے مرنے سے قریش مکہ کی ہمت کافی حد تک پست ہو گئی، ان کے حوصلے جواب دینے لگے تھے۔ جنگ کے انتہائی مرحلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہپر سے اتر کر معرکے میں شریک ہو گئے۔ جب جنگ کے شعلے اپنی انتہائی حد کو پہنچے، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی میں کچھ مٹی اٹھائی اور دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا، یہ چہرے خوار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو خوف سے بھر دے اور ان کے قدم اکھاڑ دے۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فیصلہ کن حملے کا حکم دیا۔ چنانچہ اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، یعنی آپ نے خاک کی جو مٹھی پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں، در حقیقت اللہ نے پھینکی تھی۔ معجزانہ طور پر کفار میں سے ہر ایک کی آنکھ میں یہ مٹی جا پڑی اور ان میں کھلبلی مچ گئی۔ دوسری جانب صحابہ کرام نے زوردار حملہ کیا، مشرکین شکست کھا کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے پیچھا کرتے ہوئے بھی بہت سو کو قتل اور گرفتار کیا۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی، جیسا کہ سورۃ الانفال میں ارشاد ربانی ہے، اور یاد کرو اس وقت کو جب آپ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی فریاد سن لی اور کہا کہ میں آپ کی 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا جو پے در پے آتے چلے جائیں گے۔ غزوہ بدر کے دوران صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات دیکھے۔ این لڑائی کے دوران حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک لاٹھی دے کر فرمایا کہ اے عکاشہ اس سے لڑو۔ انہوں نے جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لاٹھی لی، وہ ایک تیز دھار تلوار کا کام دینے لگی۔ کفار کے 70 آدمی مارے گئے، جبکہ 70 کو قیدی بھی بنا لیا گیا اور باقی دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہوئے، جبکہ مسلمانوں میں سے 14 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا، جن کے نام آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال غزوہ بدر کی فتح نے پورے عرب میں مدینے والوں کی دھاک بٹھا دی۔ اس فتح نے ثابت کر دیا کہ دین اسلام اپنے قدم جما چکا ہے اور اس کے علم بردار نہ صرف اپنا دفاع کر سکتے ہیں بلکہ اپنے مخالفین کو منہ توڑ جواب بھی دے سکتے ہیں۔
مٹھی بھر مسلمانوں کا میدان بدر میں 3 گنا دشمنوں پر غالب آنا اس بات کا ثبوت تھا کہ آسمانی مدد ان کے ساتھ ہے۔ اس واقعے نے پورے عرب میں ایک بڑے انقلاب کا نکارہ بجا دیا تھا، جس کی آواز دور دور تک سنائی دی گئی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل 63 سالہ زندگی کی سیرت کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر موجود یہ پلے لسٹ دیکھیں۔